اہل حدیثوں کے پاس ہر بات الحمدللہ ایک نمبر ہے، جس کی بیس قرآن و سنت پر ہے، اور تمہارے پاس جو کچھ ہے 2 نمبر ہے، وہ یا تو خوابوں پر مبنی ہے یا بزرگوں کے قصے اور کہانیوں پر مبنی ہے۔ یہ جو کتنے مذاہب ہیں جو خوابوں پہ چل رہے ہیں، خوابوں پہ۔ 3 دوست تھے، میں لوگوں سے کہتا ہوں خواب سنانے تو پھر ایسا سناؤ نا۔ 3 دوست تھے، ایک کسان تھا، ایک مولوی صاحب تھا، اور ایک میراثی۔ اب یہ مجھے نہیں پتا کہ میراثی کا مولوی سے اور کسان سے ملاپ کیسے ہوا، بہرحال یہ تینوں دوست تھے۔ ایک دن مولوی صاحب کو بھی کہیں سے دعوت نہیں آئی، ایک بڑا عرصہ ہو گیا، تو تینوں نے مل کے کہا یار بڑا عرصہ ہو گیا ہم نے کھیر نہیں کھائی۔ تو انہوں نے کہا یہ کون سی مشکل بات ہے، ہم بنا لیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ کسان نے کہا چاول اور چینی میں لے آؤں گا۔ مولوی صاحب نے کہا چلو دودھ میں کہیں سے لے آتا ہوں، اور میراثی نے کہا میں غریب آدمی ہوں، میں لکڑیاں چن کے لے آتا ہوں، چلو پھر مل کے بنا لیں گے۔ بات طے ہو گئی، کھیر پک گئی، تیار ہو گئی، دیگچا بن گیا۔ تو کسی نے مولوی صاحب کے کان میں آ کے کہا مولوی صاحب فلاں جگہ دعوت ہے، ختم شریف بھی ہے، اور انہوں نے بلایا، اور وہاں بھی ماشاءاللہ کھیر ویر بہت اچھا بنایا۔ تو انہوں نے کہا کہ اب اگر میں وہاں نہیں جاتا تو یہ لوگ ناراض ہو جائیں گے، آئندہ مجھے بلائیں گے ہی نہیں۔ تو اب کوئی، اور یہ بھی اپنا پیسہ بھی لگ گیا ہے، محنت بھی لگی ہے، یہ بھی کھیر نہیں کھاتے تو یہ بھی اپنا نقصان ہے۔ تو مولوی صاحب نے کہا یار ایسا کرتے ہیں، کھیر جو ہے نا ٹھنڈی بڑی مزہ دیتی ہے، اور اس زمانے میں فریج تو ہوتے نہیں تھے، بولے اوپر کپڑا باندھ کے اس کو باہر کھلے میدان میں رکھ دیتے ہیں، اوس ووس پڑے گی، صبح تک بڑی ٹھنڈی ہو جائے گی، تو صبح کھانے میں بڑا مزہ آئے گا۔ اب مولوی صاحب تو دعوت، اور پھر ایک بات یہ بھی طے کر لی کہ صبح اٹھیں گے اور جو بندہ اچھا خواب سنائے گا ساری کھیر انعام میں اسی کو دے دیں گے، جس کا خواب اچھا ہوگا۔ مولوی صاحب دعوت کھا کے آ گئے، یہ تو پیٹ بھرا ہوا تھا، جیسے چارپائی پہ لیٹے آنکھ لگ گئی۔ اب کسان بھی سارا دن کا تھکا ہوا تھا، وہ بھی آدھی رات تک تو کروٹیں بدلتا رہا، آخر اس کی بھی آنکھ لگ گئی، باقی بچا میراثی۔ صبح جب ہوئی تو مولوی صاحب بھی آ گئے، کسان بھی آ گئے، میراثی بھی آ گئے۔ تو انہوں نے کہا خواب بتاؤ اپنے اپنے۔ تو میراثی نے کہا مولوی صاحب آپ نیک آدمی ہیں، پہلے آپ بتائیں۔ تو مولوی صاحب نے شروع کیا، میں جب سویا نا تو میرے پاس 2 فرشتے آئے، ایک نے دائیں بغل میں ہاتھ ڈالا، ایک نے بائیں میں ہاتھ ڈالا، اور مجھے اڑا کے لے گئے۔ پہلے مکے مدینے کی زیارت کرائی، پھر جا کر کے مجھے جنت میں چھوڑ دیا۔ وہاں جنت کے باغوں کی میں سیر کر رہا تھا۔ سبحان اللہ، بڑا اچھا خوبصورت خواب ہے۔ ہاں بھی کسان تو بتا۔ اس نے کہا میں مولوی صاحب جتنا نیک تو نہیں ہوں، بس فرض نمازیں پڑھ لیتا ہوں۔ مجھے فرشتوں نے، وہی فرشتے جو آپ کو جنت میں چھوڑ کے آئے، وہ پھر میرے پاس آ گئے۔ انہوں نے مجھے اٹھایا اور مجھے جا کر کے مکے کا بیت اللہ کا طواف کرایا، اور پھر روضہ رسول کے پاس جا کے چھوڑ دیا۔ میراثی نے کہا سبحان اللہ، بڑا خوبصورت خواب ہے۔ ہاں بھی میراثی تو بتا۔ تو وہ خواب بتانے سے پہلے رونے لگ گیا، بڑا زور زور سے رویا، اور رونے والی شکل، چہرہ رونے والا۔ بولے میں کیا کروں، میرے گناہوں کی شامت، آپ تو نیک آدمی تھے، کوئی آپ کو کہاں لے گیا، کوئی کہاں لے گیا۔ میرے پاس 2 فرشتے ایسے آئے، کالی شکلیں، یہ بڑے بڑے دانت، چھرے ان کے ہاتھ میں، اور مجھے آ کے اٹھایا، کہنے لگے یہ کھیر کھا ورنہ تیرا پیٹ پھاڑ دیں گے، یہ کھیر کھا ورنہ تیرا پیٹ پھاڑ دیں گے۔ میں نے کہا بھائی یہ ہم 3 بھائیوں کا مل کے مشترکہ یہ بنی ہوئی کھیر ہے۔ انہوں نے کہا نہیں کھا اس کو ورنہ ہم تیرا پیٹ پھاڑیں گے۔ تو مولوی صاحب نے کہا پھر؟ بولے میں نے بس توان و کرہن بس کھاتا رہا، پھر دیکھتا تھا وہ چھرا لے کے کھڑے، پھر کھاتا تھا۔ تو بولے کم وقت مارا، تو نے ہمیں کیوں نہیں جگایا اس وقت؟ بولے میں نے بڑی کوشش کی، تیری بھی 4 پائی خالی تھی، اس کی بھی، ایک جنت میں تھا، ایک مکے مدینے میں تھا، یہاں تو کوئی تھا ہی نہیں، ایک میں ہی گناہگار بچہ تھا۔ تو میرے بھائی اگر خوابوں پہ رہو گے تو پھر کھیر کے دیگچے سے محروم ہی ہو جاؤ گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔